ابلاغ: شاعر اور ادیب لکھتے ہیں تاکہ لوگ اسے پڑھیں۔ ہر ادب پارہ، نظم ہو یا نثر، بالآخر باذوق سامعین و قارئین ہی کے لیے تخلیق کیا جاتا ہے۔ اگر ادیب ادب برائے مسرت کا قائل ہے تو ظاہر ہے کہ قارئین و سامعین کا ایک حلقہ ہے جسے وہ مسرت بہم پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر وہ ادب برائے اخلاق کا قائل ہے تو گویا وہ اپنے سامعین و قارئین کے اخلاق کو بہتر سطح پر لانا چاہتا ہے۔ اگر وہ ادب سے سیاسی، سماجی، اقتصادی یا مذہبی اصلاح کا کام لینا چاہتا ہے تو بھی ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کی سیاسی، سماجی، اقتصادی یا مذہبی اصلاح اس کا مقصود ہے۔ اگر اس کا مقصد زندگی کی ترجمانی، تنقید، تفسیر یا تشریح ہے تو بھی ادیب کچھ لوگوں کے لیے زندگی کا ترجمان، نقاد، مفسر یا شارح بن کر سامنے آئے گا۔ اور اگر اس کا مقصد محض اپنی باطنی گہرائیوں کو کھنگالنا ہے تو بھی وہ اپنی غواصی کے نتائج اپنے سامعین و قارئین ہی کے لیے مرتب کرتا ہے، ورنہ اپنے تجربات کو الفاظ کا جامہ پہنانے، اپنی واردات کو ادبی سانچوں میں ڈھالنے اور بالآخر انہیں شائع کرنے کا جواز ہی کیا ہے۔ سی ڈے لیوس اسلوپ فار پوئٹری میں لکھتے ہیں، شاعر کا کام تخلیق ہے، تشریح یا تصریح نہیں۔ لیکن اگر شاعر صرف اپنے لیے تخلیق کا عمل جاری رکھے اور پڑھنے یا سننے والوں کو خاطر ہی میں نہ لائے تو خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ وہ ایک دن محمل گوئی پر اتر آئے گا، جو ایک قسم کی دیوانگی ہے یا اس سے بھی بدتر، دیوانگی کی نقالی۔ غرض یہ کہ نفی ابلاغ کا نظریہ صحیح ابلاغ میں ناکامی پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے یا محمل گوئی کا جواز، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ رہی یہ بات کہ کامل ابلاغ ممکن بھی ہے یا نہیں، تو فنکاروں کا دعویٰ ہے کہ کامل ابلاغ ممکن نہیں۔ وہ ذہنی و جذباتی کیفیت جو تخلیق کے وقت شاعر کو میسر ہوتی ہے، جوں کی توں الفاظ میں منتقل نہیں ہوتی۔ جوش کی نظم شعر کی آگ سے یہ 3 شعر ملاحظہ فرمائیے۔ میری نظمیں آتش سوزاں کا ہے جن پر گماں، سننے والے یہ تو ہیں سیلی ہوئی چنگاریاں، فکر بے پرواہ نے سینے سے نکالا ہے جنہیں، ناطقے نے برف کے سانچے میں ڈھالا ہے جنہیں، ان کا ایک پرتو بھی آ سکتا نہیں اشعار میں، سانس لیتے ہیں جو شعلے اس دل بیدار میں۔